السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 3 اور تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ اس کے علاوہ میرے باقی ناول بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر بلیک ہی مردانہ شال ڈالے، چہرے پر انتہائی مغروریت سجائے، اپنی گنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ حویلی میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے سفید آنچل حویلی کے باغ کی طرف نظر آیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے ہلکی ہلکی سردی بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ حیران ہوتا حویلی کے لان کی طرف بڑھا۔ زرمینے بھی بس کر دیں یوں بارش میں بھیگنا، حویلی میں کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی ہماری۔ زرمینے غنچہ کی بات نظر انداز کرتی کھلکھلاتی ہوئی آسمان کی طرف منہ کیے آنکھیں بند کیے گھوم رہی تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بدن کے ساتھ چپک گئے تھے، مگر وہ خود سے لاپرواہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ باسط خان ہنسی کی کھلکھلاہٹ سنتا تھوڑا آگے آیا تھا۔ یہاں کا منظر دیکھ کر باسط خان کی آنکھیں لال ہوئی تھیں، ماتھے پر گہری سلوٹیں پڑی تھیں۔ غنچہ تو باسط خان کو دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو چکی تھی، رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ وہ فوراً حویلی کے زنان خانہ کی طرف بھاگ گئی۔ زرمینے یوں ہی آنکھیں بند کیے گول گول چکر لگا رہی تھی۔ غنچہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، یوں بھیگنا، کھلی فضا میں سانس لینا۔ زرمینے یوں ہی آنکھیں بند کیے غنچہ سے مخاطب تھی۔ باسط خان ابھی بھی لال سرخ آنکھوں سے زرمینے کو گھور رہا تھا، جس کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ سفید لباس میں اس کے گورے چمکتے ہوئے بدن کی رنائیاں صاف ظاہر ہو رہی تھیں۔ باسط خان نے زرمینے کو اوپر سے نیچے تک پورے استحقاق سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی زرمینے کو غور سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ جب بھی دیکھا تو آنکھوں میں تپش اور نفرت لیے دیکھا، کیونکہ زرمینے ارمان خان کی بہن تھی۔ باسط ارمان خان سے نفرت کرتا تھا، جو بچپن سے اب تک ہر چیز میں اس سے آگے رہا، چاہے وہ پڑھائی ہو یا کوئی کھیل ہو، وہ اس سے ایک قدم آگے ہی رہا۔ ابھی بھی خان دادا کا وہ فیورٹ ہی تھا، پورے بزنس کا ہیڈ وہ تھا۔ جہاں ارمان خان ہوتا تو وہ کہیں نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف باسط خان کو ایسا لگتا تھا۔ ارمان خان اس خاندان کا پہلا پوتا تھا، سب سے بڑا تھا، اس لیے خان دادا اسے زیادہ اہمیت دیتے تھے، ورنہ خان دادا کے لیے سب برابر تھے۔ یہی وجہ تھی دونوں کی کبھی بنی ہی نہیں۔ اس نے زرمینے سے نکاح بھی ارمان خان کو زیر کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا ارمان خان کی کمزوری اس کے بہن بھائی ہیں۔ وہ شادی تو شہر کی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا، گاؤں کا حسن تو اسے ہمیشہ سے پھیکا لگا۔ جو بات شہر کے حسن کی ہے وہ یہاں کہاں، مگر آج زرمینے کو یوں دیکھ کر باسط خان کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ سفید لباس میں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ زرمینے کو دیکھ کر باسط خان کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھیں، مگر اگلے ہی پل باسط خان کی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھی تھی۔ وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ درجنوں ملازم تھے یہاں پر، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ باسط خان تو گھر کی عورتوں کا مردان خانے کے پاس سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ زرمینے یوں حویلی کے باغ میں خود سے لاپرواہ بھیگ رہی تھی۔ اب وہ اس کی کزن ہی نہیں منکوہا بھی تھی، اس کی عزت تھی۔ باسط خان نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ زرمینے نے پٹ سے آنکھیں کھولی، اپنے سامنے باسط خان کو دیکھ کر اس کی براؤن بڑی بڑی غلافی آنکھیں خوف سے اور کھل گئیں۔ باسط خان کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ باسط سائیں، زرمینے کے منہ سے سرسراتی آواز میں نکلا۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو زرمینے؟ باسط خان غرایا۔ میں زرمینے کا رنگ خوف سے سفید پڑا تھا۔ کس کی اجازت سے تم یوں حویلی کے باغ میں آئی ہو، اور وہ بھی اس حلیے میں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ باسط خان نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا۔
زرمینے نے نظریں جھکا کر خود کو دیکھا اور پھر شرم کے مارے چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ زرمینے باسط خان کی ہزار میں تقریباً لرزنے لگی تھی۔ باسط خان نے اس کا کانپنا محسوس کر لیا تھا۔ باسط خان کی سانسوں کی تپش زرمینے کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زرمینے لرزتی کانپتی کھڑی تھی، سردی سے اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ باسط خان کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ باسط خان نے غور سے اس کے نین نقش دیکھے۔ باسط خان کے لب مسکرائے تھے۔ صرف شہر میں ہی نہیں، یہاں حویلی میں بھی بے تحاشا حسن ہے، بلکہ اپنی ملکیت بھی ہے۔ باسط خان نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ زرمینے خانم، آئندہ میں نے تمہیں یوں حویلی کے باغ یا مردان خان کے قریب بھی دیکھا تو پھر تم بھول جانا کہ تمہاری ٹانگیں سلامت رہیں گی۔ باسط خان اپنی وحشی گرفت اس کے بازو پر اور سخت کرتے اس کے کان میں گراتے ہوئے بولا۔ زرمینے نے آنسو بہاتے ہوئے جھکی نظروں کے ساتھ سر اسمات میں ہلایا تھا۔ باسط خان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ دوپٹہ اوڑھو اچھی طرح۔ باسط خان نے اپنی سرخ نظریں زرمینے پر گاڑے حکم دیا۔ زرمینے نے کانپتے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر اچھی طرح خود پر اوڑھا تھا اور بھاگتے ہوئے حویلی کے باغ کے پچھلی سائڈ سے زنان خانے کی طرف چلی گئی۔ باسط خان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ روحان، تم ریڈی ہو گئے ہو کیا؟ نینا جو تیار ہو کر روحان کے کمرے میں آئی ہی تھی، روحان نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ نینا اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ روحان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس کی میٹنگ تھی۔ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ویب ڈیولپمنٹ سروس کی جاب یعنی ریموٹ جاب کرتا تھا، جس سے وہ اچھا خاصا لاکھوں میں کما لیتا تھا۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ روحان لیپ ٹاپ بند کرتا نینا کی طرف متوجہ ہوا۔ روحان، میں یہ پوچھ رہی تھی، میں ریڈی ہوں، مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دو، بلکہ مجھے واپسی پر گاڑی چاہیے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ نینا نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے، تم لے جاؤ گاڑی، میں بائک پر چلا جاؤں گا۔ روحان کے اتنی جلدی ماننے پر نینا نے آنکھیں پھیلا کر روحان کو دیکھا، جو ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ روحان، مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے۔ روحان نے گھور کر نینا کو دیکھا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے تمہیں 20,000 دیا تھا، وہ کہاں گئے؟ روحان، وہ مجھ سے خرچ ہو گئے، نہیں دینے تو مت دو، یوں مجھ سے سوال مت کرو۔ نینا نے غصے سے منہ پھلایا تھا۔ روحان نے مسکراتے ہوئے نینا کو دیکھا۔ کتنے چاہیے؟ روحان نے والیٹ کھول کر نینا سے پوچھا۔ 15,000 چاہیے مجھے۔ نینا کے بتانے پر روحان نے تعصب سے نینا کو دیکھا تھا، پھر گہری سانس بھرتا اسے پیسے دیے۔ اگر وہ اس سے کوئی اور سوال کرتا تو یقیناً وہ ناراض ہو جاتی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اپنی پاکٹ منی اور وقتاً فوقتاً جو ہر مہینے اس سے پیسے لیتی تھی کہاں خرچ کرتی ہے۔ وہ اپنی بہن کی سوشل سروس سے اچھی طرح واقف تھا، اسے بہت دفعہ سمجھا بھی چکا تھا، مگر اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتے تھے۔ روحان یونیورسٹی میں داخل ہوتے اپنے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے گراؤنڈ ایریا میں بینچ پر بیٹھی اس دن والی لڑکی دکھائی دی۔ روحان ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ روحان کو وہ گلابی ڈریس میں، سر پر گلابی ہی اسٹالر کا اچھی طرح حجاب لیے بالکل گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ روحان کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھے تھے۔ ویسے آج کس خوشی میں رویا جا رہا ہے؟ روحان اس کے پاس بینچ پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ وہ رونے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پاس بیٹھے روحان کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑائی تھی۔ پھر روحان کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بھیگی آنکھوں کو حیرت سے پھیلایا تھا۔ گھبراتے ہوئے محسوس انداز میں وہ تھوڑا سا دور کھسکتی ہوئی پیچھے کو ہوئی تھی۔ آپ، وہ بمشکل بولی۔ ہاں میں۔ روحان کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کے پہچاننے پر روحان کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس دن جب اس کی ریگنگ ہو رہی تھی وہ دائرے میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ روحان کو لگا تھا اس نے اس دن اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔
جی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روحان نے اس کے گلابی چہرے پر نظریں جمائے سوال کیا۔ کک کچھ نہیں، وہ بے انتہا نروس لگ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ بینچ سے کھڑی ہوتی آگے کو بڑھی۔ اس سے پہلے وہ جاتی روحان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جس پر وہ کانپنے لگی۔ مم میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، وہ بمشکل بولی۔ روحان نے حیران ہوتے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ آپ اتنی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ روحان بینچ سے اٹھتا ہوا بولا، جس پر وہ اور زیادہ رونے لگی۔ روحان کو اب غصہ آیا تھا اس کے رونے پر۔ اسے وہ لڑکی بہت عجیب لگی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، کیوں رو رہی ہو؟ روحان نے اس بار غصے سے دریافت کیا۔ پتہ نہیں کیوں روحان کو اس کا رونا جنجلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ روحان کے غصے سے بولنے پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے کیا ہوا ہے آپ کو؟ روحان سچ میں بکھلا گیا تھا۔ آپ نے ڈانٹا ہے مجھے، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان معصومیت سے بولی تو روحان کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے معدوم ہوئی تھی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو ڈانٹا نہیں، میں نے بس یہ پوچھا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ روحان اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا بے حد نرم لہجے میں بولا تھا۔ وہ میرے وہ میرے نوٹس کہیں کھو گئے ہیں اور کل مجھے اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ وہ اب کی بار انگلیاں چٹکھاتے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولیں۔ بس اتنی سی بات؟ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ؟ روحان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سائیکالوجی، وہ ابھی بھی نظریں جھکائے بولی تھی۔ روحان نے پاس گزرتے ہوئے چند لڑکیوں کو روکا تھا۔ روحان نے ان لڑکیوں سے ان کے ڈپارٹمنٹ کا پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ فرسٹ ایئر کا بیچ تھی۔ روحان نے اس سے مطلوبہ نوٹس مانگے تھے، جس پر وہ حیران ہوتی اسے تھما گئی۔ روحان کو اچھی طرح جانتی تھی وہ سینئر ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اسے تھماتی وہاں سے چلی گئی۔ روحان نے وہ نوٹس اسے تھمائے تھے۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ اس لڑکی کو بھی ضرورت ہوں گے۔ وہ فقط چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ روحان مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ جہاں پر صرف اپنے متعلق سوچتے ہیں۔ آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز مل گئی، بس آپ اپنا کام کریں، اس کی پرواہ مت کریں۔ روحان نے اسے نوٹس تھمائے تھے۔ وہ ابھی بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ روحان کے گھورنے پر گھبراتے ہوئے اس نے جلدی سے نوٹس پکڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی روحان اس کے سامنے آیا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ روحان نے اس کے خوبصورت چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام ریمل گل خان ہے۔ اس نے لڑکھڑائی زبان سے اپنا نام بتایا اور تیزی سے قدم بڑھاتے وہاں سے چلی گئی۔ ریمل گل، روحان شاہ نے زیر لب یہ نام دہرایا تھا۔ گل کا مطلب پھول، تم واقعی میں ایک پھول ہو، نازک سا پھول۔ روحان مسکراتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ارمان خان آفس سے نکلتا کسی کام کے سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی روکی تھی۔ ارمان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ دل جسے ملنے کو تڑپ رہا تھا وہ سامنے تھے۔ نینا شاہ بیچ سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کیے اس کا بونٹ کھولے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان خان گاڑی سے نکلتا نینا کے پاس گیا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ارمان نینا کی بیک پر بولا تو نینا ہڑبڑاتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ آپ؟ نینا ارمان خان کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نینا کے مسکرانے سے اس کا ڈمپل اپنی جھلک دکھلا کر چھپ گیا تھا۔ نینا کی مسکراہٹ بے انتہا خوبصورت تھی۔ کوئی بھی نینا شاہ کی مسکراہٹ پر فلیٹ ہو سکتا تھا۔ ارمان خان زادہ بری طرح نینا کی مسکراہٹ پر فلیٹ ہو چکا تھا۔ ارمان خان نے بڑی مشکلوں سے اپنی نظریں نینا سے ہٹائی تھیں، جو آسمانی رنگ کا شارٹ کرتا ود جینز پہنے بے انتہا خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایکچولی مجھے کہیں پہنچنا تھا مگر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں کب سے کوشش کر رہی ہوں مگر مجھ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ نینا کے بتانے پر ارمان خان نے اس کی گاڑی چیک کی تھی، بلکہ نینا کو دکھانے کے لیے ارمان نے اس کی گاڑی اوپر سے چیک کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا کی گاڑی ٹھیک ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہو پائے گی، اسے اب مکینک ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ارمان خان نے اپنے دل کی بات کہی۔
نہیں، میں کیب سے چلی جاتی ہوں، نہ حق آپ کو زحمت ہوگی، نینا ارمان خان کی آفر رد کرتے ہوئے بولی۔ مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، ویسے بھی یہاں سے آپ کو کیب بھی مشکل سے ملے گی، ارمان خان نے اصرار کیا۔ نینا ہچکچاتے ہوئے ارمان خان کی بات مانتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ یاد آنے پر نینا شاہ نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ شاپنگ بیگز نکالے تھے، انہیں لیے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ ویسے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ارمان خان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں پاس ہی ایک اورفنج ادارہ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، نینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ارمان خان حیران ہوا تھا مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ارمان خان کا پورا دھیان نینا کی طرف تھا۔ عجیب سی کشش تھی نینا میں، وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پرکشش تھی۔ خوبصورت آنکھوں پر لمبی گھنی پلکیں، سفید گلابی بے داغ چہرہ۔ ارمان خان کی جتنی بھی گرل فرینڈز رہیں، ارمان خان نے انہیں کبھی میک اپ کے بغیر نہیں دیکھا تھا، مگر نینا کو اس نے ہمیشہ سادہ ہی دیکھا تھا۔ بس بس روک دیں، ارمان خان نے نینا کی آواز پر چونکتے ہوئے گاڑی روکی تھی۔ تھینک یو سو مچ، نینا اس کا شکریہ ادا کرتی ادارے کے اندر چلی گئی۔ ارمان خان صد آ بھرتا گاڑی واپس موڑنے ہی لگا تھا کہ اسے وہ شاپنگ بیگز نظر آئے جو نینا بھول گئی تھی۔ ارمان خان گاڑی سے اترتا وہ شاپنگ بیگز پکڑے ادارے کے اندر داخل ہوا تھا۔ ارمان خان گاڑی سے اترتا وہ شاپنگ بیگز پکڑے ادارے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کافی خستہ حال ادارہ تھا، گیٹ سے لے کر برآمدے تک کچا راستہ تھا۔ آگے ایک بڑی سی راہداری تھی جہاں 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک طرف کھلی جگہ تھی، وہ بھی کچی تھی۔ ارمان خان نینا کو تلاشتا آگے آیا تو نینا ایک جگہ پر کھڑی تھی جس کے ارد گرد کافی تعداد میں بچے جمع تھے۔ نینا نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا ہوا تھا جو مشکل سے 2 سال کا ہوگا۔ ارمان خان نے محسوس کیا وہ جگہ خستہ حال ہونے کے ساتھ کافی گندی بھی تھی اور وہ بچے بھی کافی میلے کچیلے تھے، مگر نینا ان کے درمیان کھڑی بار بار انہیں گلے لگا رہی تھی۔ وہ بچے کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ارمان خان نے نینا کو پکارا تو وہ ارمان خان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ یہ شاپنگ بیگز بھول گئی تھیں، نینا نے جلدی سے مسکراتے ہوئے وہ شاپنگ بیگز پکڑے تھے تو وہ بچے شاپنگ بیگز کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگے۔ نینا جلدی سے وہ شاپنگ بیگز کھول کر ان بچوں کو وہ چیزیں تھمانے لگی جو چاکلیٹ، چھوٹے چھوٹے کھلونوں اور فروٹس پر مشتمل تھیں۔ وہ بچے چیزیں پکڑ کر بے انتہا خوش تھے۔ اس سے بڑھ کر نینا خوش تھی۔ نینا ان بچوں کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی۔ ارمان خان حیران ہوا تھا نینا کو دیکھ کر۔ وہ واقعی میں امپریس ہوا تھا، ورنہ آج کل کی لڑکیوں کو میک اپ، جیولری، کپڑوں سے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ نینا اس گندی اور خستہ حال جگہ پر کھڑی ان بچوں کے درمیان بے انتہا خوش تھی، اس کے چہرے پر ذرا بھی بیزاریت نہیں تھی۔ کیا مس نینا پہلے بھی ادھر آتی رہتی ہیں؟ ارمان خان نے پاس کھڑے ایک ملازم سے پوچھا تھا۔ جی، مس نینا ہر مہینے یہاں آتی ہیں، بچوں کے لیے چاکلیٹس، کپڑے، کھانے پینے کا سامان لاتی ہیں۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ ملازم کے بتانے پر ارمان خان حیران ہوا تھا۔ لیکن یہ جگہ بہت گندی ہے، بچے بھی صاف نہیں ہیں۔ جگہ تو کافی بڑی ہے مگر ٹوٹی پھوٹی ہے، آپ لوگ اسے ٹھیک کیوں نہیں کرواتے؟ ارمان خان کے پوچھنے پر وہ ملازم ہنس پڑا تھا۔ صاحب، یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے، حکومت پوچھتی نہیں، نہ ہی کوئی مدد کرتی ہے۔ ڈونیشنز یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی مل بانٹ کر بڑی بڑی پارٹیاں کھا لیتی ہیں، ایسے میں یہ جگہ ایسی ہی ہوگی۔ بچوں کے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ ہی یہاں پانی کی سہولت، کمروں کی حالت اس سے بھی خراب ہے، پنکھے نہیں ہیں، ان بچوں کو تو ایسے رہنے کی عادت ہے۔ ویسے بھی نخرے تو ماں باپ اٹھاتے ہیں، یہ بیچارے یتیم ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں کا مینیجر کون ہے؟ ارمان خان نے پوچھا تو ملازم حیران ہوا۔ مینیجر؟ میرا مطلب ہے یہ ادارہ کوئی تو چلا رہا ہے، یہاں کا مالک کون ہے؟ صاحب، وہ کمروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا آفس ہے، وہ وہاں پر ہوتے ہیں یعقوب صاحب۔ ملازم کے بتانے پر ارمان خان ادھر چل پڑا۔ یعقوب صاحب سے ملنے کے بعد ارمان خان کو یہاں کے اور بھی مسائل کا علم ہوا تھا۔ ارمان خان نے اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ کا چیک دیا تھا
और उनसे ये जगह तामीर करने की भी हामी भरी थी। अरमान खान बेड पर लेटा नैना को ही सोच रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा उसकी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रहा था। अरमान खान नैना के खूबसूरत बदन को बाहों में लेने को बेताब हो रहा था। अरमान खान ने सोचा था कि वो नैना को अपनी असलियत बता देगा, मगर अब उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। अरमान खान को पूरा यकीन हो चला था नैना को उसके रुपए पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। यहाँ तक कि नैना को अरमान खान की इतनी पुरकशिश पर्सनैलिटी ने भी मुतासिर नहीं किया था, और यही बात अरमान खान को ठटक रही थी। ये पहली लड़की थी जिसे अरमान खान की पर्सनैलिटी ने मुतासिर नहीं किया था। जिस तरह वो आज इन बच्चों में खड़ी थी, अरमान खान समझ गया था वो बहुत साफ और मासूम दिल की मालिक है। नैना उसके लिए मुश्किल हदफ साबित हो रही थी। अरमान खान को नैना हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि नैना को देखने के बाद उसे किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं रही थी। अरमान खान बेड पर लेटा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह इसकी अहम मीटिंग थी, उसे रिमल से भी यूनिवर्सिटी मिलने जाना था। अरमान खान रिमल गुल को मिलने यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि उसे अपनी तरफ नैना आते दिखाई दी। वो बहुत उजलत में थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नैना जितनी उजलत में थी उतनी ही उजलत भरे में लहजे में उसने सवाल किया। वो मैं अपने मालिक की बेटी को ड्रॉप करने आया हूँ। अरमान खान ने गड़बड़ाते हुए झूठ बोला। अच्छा मिस्टर खान, क्या आप अपनी गाड़ी लाए हैं? नैना मोबाइल कान से लगाए अरमान से मुखातिब थी। हाँ, पार्किंग एरिया में है। अरमान हैरान हुए बताने लगा। चलें फिर, मुझे कहीं पहुंचना है, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दें। नैना जल्दी जल्दी बोली थी। ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरमान खान नैना को लिए गाड़ी की तरफ चल पड़ा। ड्राइव करते हुए अरमान खान ने नैना को देखा, जो ब्लू जीन्स पर बेहद शॉर्ट वाइट फ्रॉक पहने हुए थी, बालों को रेशमी रुमाल से बांधा हुआ था। वो हनोज मोबाइल में मसरूफ़ थी। वो इस सफ़ेद लिबास में बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। कहाँ जाना है आपको? अरमान ने नैना से पूछा। बस आप सीधे जाते जाएं, नैना गूगल मैप से देखते हुए बोली। वैसे आप यूँ सुबह सुबह, कि आपका यूनिवर्सिटी टाइम है, कहाँ जा रही हैं? अरमान खान के पूछने पर नैना ने अपना रुख अरमान की तरफ किया था। आपको पता है, मेरी एक दोस्त है जो बेचारी कितनी दूर से बाइक पर यूनिवर्सिटी आती है, मगर रोज़ उसे अपना रूट चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी से लेट हो जाती है या फिर वो छुट्टी कर लेती है। आपको पता है वो क्यों करती है ऐसा? नैना ने सुर्ख चेहरे के साथ अरमान से सवाल किया। मुझे कैसे पता हो सकता है? अरमान खान ने नैना के तपे तपे चेहरे को देखते हुए कहा। क्योंकि वो इंतहा की बेवकूफ़ है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। नैना तपे हुए लहजे में बोली थी। अरमान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वैसे लड़कियां बेवकूफ़ ही होती हैं, बेवकूफ़ ही तो होती हैं, अरमान खान के मुंह से निकला था, जिस पर नैना ने घूर कर उसे देखा था। अब ऐसी भी बात नहीं, नैना शाह बुरा मान गई थी। मेरा वो मतलब नहीं था। अरमान खान गड़बड़ाया। आपका जो भी मतलब हो, वट एवर, आप मुझे बताएं, उसे ऐसा करना चाहिए? नैना ने दोबारा से सवाल किया। बिल्कुल उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरमान ने इस दफ़ा मुहतात लहजे में नैना को जवाब दिया था। किसी से डरकर आप अपना रास्ता क्यों चेंज करें? उसे तो ऐसे लड़के का पहले दिन ही मुंह तोड़ देना चाहिए था। नैना सुर्ख चेहरे के साथ गुस्से से बोली थी। किस लड़के का? अरमान ने हैरान होते हुए फिर से नैना से सवाल किया। अरमान खान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि नैना क्या कह रही है। मैं आपको बताती हूँ। उसे रास्ते में एक लड़का तंग करता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे एक लॉन्ग रूट से आती है। अब आप बताएं, उसे ऐसा करना चाहिए? नैना पूरी तरह रुख अरमान की तरफ करते हुए बोली। अरमान ने एक नज़र नैना को देखा था। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे तो यकीनन उस लड़की की पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। अरमान खान के बोलने पर नैना ने घूर कर अरमान को देखा था। पुलिस? आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे यहाँ की पुलिस कैसी है। वो मदद करने की बजाय उल्टा परेशान करते हैं। उन्होंने ही तो ऐसे लोगों को छूट दे रखी है। नैना अरमान की बात पर फिर से तप गई थी। अरमान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। उसने हैरान होते नैना को देखा था।
اسے تو لگا تھا نینا بہت کم بولتی ہے، مگر آج نینا کو یوں بولتے دیکھ کر اسے سمجھ آیا محترمہ کی یہ عادت باقی لڑکیوں سے ملتی جلتی ہے۔ ویسے مس نینا، آپ پولیس کمشنر کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی ایسی سوچ رکھتی ہیں؟ ارمان نے لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے سوال کیا۔ میں اس لیے ایسی سوچ رکھتی ہوں کیونکہ میں پولیس کمشنر کی بیٹی نہیں ہوں، نینا نے ضد ہوتے غصے سے کہا۔ مگر آپ تو اس دن کسی سے کہہ رہی تھیں نہ کہ آپ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں، ارمان شرارتی لہجے میں بولا۔ وہ تو میں اس لڑکے کو ڈرا رہی تھی، یہاں سے ٹرن لے لیں، نینا نے موبائل دیکھتے ہوئے ارمان کو ٹرن لینے کو کہا۔ مس نینا، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ ارمان پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولے اسے منہ کو لگائے دوبارہ نینا سے سوال کیا۔ اسی لڑکی کی پٹائی کرنے، نینا نے موبائل میں مصروف عام سے لہجے میں جواب دیا۔ ارمان خان جو پانی کی بوتل کو منہ لگائے ہوئے تھا، یکدم اچھو لگنے سے سارا پانی منہ سے باہر کو آیا تھا۔ کیا ہوا مسٹر خان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ نینا نے پریشانی سے پوچھا۔ ارمان خان نے حیرانگی سے نینا کو دیکھا تھا۔ ارمان خان کو نینا کا دماغ کھسکا ہوا لگا تھا۔ ارمان خان خود پر قابو پاتا سیدھا ہوتا ڈرائیو کرنے لگا۔ مس نینا، یعنی کہ آپ اکیلی اس لڑکے کی پٹائی کرنے جا رہی ہیں؟ اگر میں نہ آتا تو آپ اکیلی ہی چل پڑتی؟ ارمان خان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، نینا نے جواب دیا۔ ارمان خان نے حیرانگی سے نینا کو دیکھا تو وہ تو نینا کو بے وقوف سمجھتا تھا، مگر اسے آج اندازہ ہوا تھا وہ جتنا نینا کو بے وقوف سمجھتا تھا وہ اس سے بڑھ کر تھی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو یوں اکیلے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے؟ میرا مطلب ہے کچھ بھی ہو، وہ ایک مرد ہے، اگر اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان ہوتا تو یقیناً آپ کی فرینڈ کب کا کر چکی ہوتی۔ میں مانتا ہوں آپ کی انٹینشن اچھی ہے، آپ اپنی فرینڈ کی مدد کرنا چاہتی ہیں، مگر آپ کو نہیں لگتا آپ کی فرینڈ آپ کو مشکل میں ڈال رہی ہے اپنی وجہ سے؟ ارمان خان نے نینا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں مشکل کی کیا بات ہے؟ میں ایسے لڑکوں کو ٹھیک کرنا جانتی ہوں، نینا پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ پھر بھی آپ کو کسی کی مدد لینی چاہیے تھی، جو منہ اٹھا کر کیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارمان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا، بلکہ وہ اچھا خاصا جھنجھلا گیا تھا۔ اس کی اہم میٹنگ تھی اور وہ یوں نینا کے ساتھ سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا۔ یعنی کہ مجھے ایک مرد کی مدد لینی چاہیے تھی، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ نینا نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ ہاں بالکل، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، انفیکٹ آپ کی دوست کو اپنے بھائی یا فیملی میں سے کسی کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ اکیلی لڑکی اس لڑکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ارمان نے اس بار بھی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، ایک مرد نے کیا کر لینا تھا جو عورت نہیں کر سکتی؟ کیا فرق ہے عورت اور مرد میں؟ نینا کے بے وقوفانہ سوال پر ارمان نے غور سے نینا کو دیکھا۔ فرق تو اچھا خاصا ہے، ارمان نے نینا کے خوبصورت سراپے کو غور سے دیکھتے معنی خیز لہجے میں کہا۔ نینا کے گھورنے پر ارمان سنبھلا تھا۔ میرا مطلب ہے اچھا خاصا فرق ہے، فزیک کا فرق ہے، طاقت کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، عورت صنف نازک ہے، ارمان گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ واٹ ایور، مجھے نہیں لگتا عورت اور مرد میں کوئی فرق ہے، میرے خیال سے عورت اور مرد برابر ہیں، یہ سوچ ہی ہوتی ہے جو عورت کو مرد سے کمتر ظاہر کرتی ہے۔ آج کی عورت وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، نینا نے کہتے ہوئے یکدم ارمان کو گاڑی روکنے کو کہا۔ مسٹر خان، گاڑی روکیں، وہ دیکھیں یہی بائک ہے، میری فرینڈ نے مجھے بائک کا نمبر سینڈ کیا تھا۔ ارمان نے سامنے دیکھا جہاں دو بائک ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جس پر تین لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو ون ویلنگ کر رہے تھے، شور کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مس نینا، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ ایک لڑکا نہیں 6 لڑکے ہیں۔ میں گاڑی نہیں روک رہا، میں آپ کو یہ بے وقوفی نہیں کرنے دوں گا، ارمان نے سرد لہجے میں نینا سے کہا۔ نینا نے ایک نظر ارمان کو دیکھا تھا، دوسرے ہی پل نینا نے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر ہارن کو بجایا تھا۔ مس نینا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ارمان غصے سے بولا، مگر نینا نظر انداز کرتی لگاتار ہارن دے رہی تھی، جس پر وہ لڑکے اپنی بائکس روک چکے تھے۔ مسٹر خان، گاڑی روکیں، میں ان کو ٹھیک کرتی ہوں، نینا ان لڑکوں کو گھورتی ہوئی بولی۔ مس نینا، یہ گاڑی نہیں رکے گی، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ارمان جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟
آپ مجھے ہلکا لے رہے ہیں، میں کراٹے بیلٹ ہولڈر ہوں، آپ دیکھیے گا 2 منٹ میں سیدھا کر دوں گی انہیں، اور آپ ڈرے مت، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، میں پہلے ہی ان کا کام تمام کر دوں گی۔ ویسے بھی ایسے لوگ اندر سے کافی ڈرپوک ہوتے ہیں، دیکھنا کیسے ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے۔ نینا اپنی طرف سے ارمان خان کو پتے کی بات بتاتے ہوئے اچھا خاصا غصہ دلا چکی تھی، جو صبح صبح اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ان چیپ لڑکوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب وہ لڑکے گاڑی کے ساتھ ساتھ اپنی بائکس چلا رہے تھے، انہوں نے نینا کو دیکھ لیا تھا اور نینا پر آوازیں کس رہے تھے۔ ارمان خان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ ارمان خان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، مگر نینا نے گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ ڈالی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، وہ لڑکے بھی گاڑی کو رکتا دیکھ کر اپنی بائکس روک چکے تھے۔ ارمان نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ نینا گاڑی کا دروازہ کھولتے اتری اور ان لڑکوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ان لڑکوں کو کچھ کہا تھا جس پر وہ ہنسنے لگے۔ نینا نے کھینچ کر ان میں سے ایک لڑکے کو تھپڑ دے مارا تھا۔ ارمان خان گاڑی میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھتا ہوا ارمان خان جلدی سے گاڑی سے اترا۔ اس سے پہلے وہ لڑکا نینا پر ہاتھ اٹھاتا، ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ لڑکی پر ہاتھ اٹھانے والا مرد بزدل ہوتا ہے، میرا خیال ہے ایسے مردوں کا ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی موڑی تو وہ لڑکا درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کے دوست آگے بڑھے ارمان خان کا مقابلہ کرنے۔ ارمان خان نے انہیں اچھا خاصا پیٹ ڈالا تھا۔ واقعی میں لڑکے کافی ڈرپوک تھے، 2 3 تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ واقعی میں لڑکے کافی ڈرپوک تھے، 2 3 تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے چھوٹا سا چاقو نکال لیا، اس نے ارمان خان کی کلائی پر وار کیا تھا۔ ارمان خان کی کلائی سے خون نکلتا دیکھ کر وہ بھی بھاگ گیا۔ ارمان نے اپنی زخمی کلائی کو دیکھا جہاں کٹ لگنے سے خون بہہ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وینز بچ گئی تھیں۔ نینا ارمان کی کلائی سے خون نکلتا دیکھ کر یکدم آگے بڑھی اور اس کی کلائی تھام لی۔ مسٹر خان، یہ کیا ہوا؟ آپ کا خون بہہ رہا ہے، نینا پریشانی کے عالم میں بولی۔ کچھ نہیں ہوا، چھوٹا سا کٹ ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارمان خان اپنی کلائی کا خون اپنے ہاتھ سے روکتا ہوا بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر خان، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی۔ نینا ابھی بھی ارمان کی کلائی تھامے بھیگی آنکھوں سے بولی۔ نینا نے اپنے بالوں میں بندھے ہوئے رومال کو اتارا تھا اور ارمان خان کی کلائی پر اسے زور سے باندھنے لگی۔ ارمان خان نے غور سے نینا کا چہرہ دیکھا جو نظریں جھکائے اس کی کلائی پر رومال باندھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہوا کی وجہ سے نینا کے خوبصورت بال لہرا رہے تھے۔ ارمان خان کو وہ ایک خوبصورت پینٹنگ کی طرح لگی تھی، کیونکہ اتنی خوبصورتی، اتنے خوبصورت رنگ مصنوعی پینٹنگ میں ہی ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میں بھی اتنی خوبصورتی ہے، یہ ارمان خان نے نہیں سوچا تھا۔ ارمان خان مسکرایا تھا۔ نینا بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کی کلائی تھامے رومال باندھ رہی تھی۔ ارمان کے دل کی دھڑکنوں میں شور اٹھا تھا۔ ارمان خان زادہ کا دل کیا تھا یہ منظر یہیں رک جائے۔ ارمان خان حیران ہوا تھا، کیا ہے یہ لڑکی؟ ابھی کتنی بہادر بن رہی تھی اور ابھی ذرا سا خون دیکھ کر بچوں کی طرح آنسو بہا رہی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا نینا کا اصل روپ ہے کیا۔ ابھی تو نینا کے کئی روپ ارمان خان کے سامنے آنے تھے۔ ارمان خان زادہ کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔